السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اندھیرے میں کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو؟ صدیوں سے انسان ان مخلوقات کے بارے میں بات کرتا آیا ہو جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، یا اچانک کمرے کا ٹیمپریچر گر گیا ہو۔ آج ہم بات کریں گے جنات کی حقیقت کی۔ اسلام میں جنات کا وجود کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورہ جن انہی کے نام سے منسوب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جنات آخر ہیں کیا؟ وہ کہاں رہتے ہیں اور کیا وہ واقعی انسانوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ آج ہم انہی سب پہ بات کریں گے۔ جنات کی تخلیق اور اقسام، جنات کی 3 بڑی امثال، ان سب پہ بات کریں گے۔ رہائش اور خوراک، سب پہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن جنات کو مرجن من نار یعنی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات کی 3 بڑی امثال ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جنات کی 3 بڑی امثال ہے۔ نمبر 1، پرواز کرنے والے، وہ جو ہوا میں اڑتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پل بھر میں ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ نمبر 2، سانپ اور کتے، وہ جو جانوروں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جو زمین پر رہتی ہے اور مختلف جانوروں کا روپ دھار سکتی ہے، خصوصاً کالے سانپ اور کالے کتے۔ نمبر 3، رہالی۔ رہالی مطلب ریزیڈینشل، مطلب ایک جگہ پر رہنے والے۔ یہ وہ جنات ہیں جو انسانوں کی بستیوں، پرانی عمارتوں یا گھروں میں رہتے ہیں۔ ان میں سے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اکثر گھروں کے کونوں یا چھتوں پر رہتے ہیں اور انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح نیک اور بد برے ہوتے ہیں۔ کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ دوسرے مذاہب کے، اور کچھ بالکل لادین۔ ابلیس، شیطان، کوئی گرا ہوا فرشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ بھی ایک جن تھا جس نے اپنی عبادت کی وجہ سے اونچا مقام پایا، لیکن تکبر سے رند درگاہ کر دیا۔ بات کرتے ہیں رہائش اور خوراک۔ جنات کہاں رہتے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پرانی عمارتوں میں ہوتے، لیکن حقیقت تھوڑی مختلف ہے۔ ناپاکی کی جگہ جنات کی غلاظت اور ناپاکی پسند ہے، اسی لیے حدیث کے مطابق واش روم خلا ان کی پسندیدہ ٹھکانہ ہے۔ ویرانے میں جیسے صحرا، جنگل اور سمندر کے گہرے حصے ان کی بستیوں کے لیے مشہور۔ خوراک، انسان جو کھانا کھاتے ہیں اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے، شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بونز اور گوبر ان کی خوراک ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں مسلمان جنات کی خوراک ہے۔ کیا جن انسان پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے۔ اسلام کے مطابق جنات انسان کو وسوسوں میں ڈالتے ہیں، وسپر دے سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی طاقت نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ شدید خوف یا غصہ، جب انسان اپنے ہوش کھو دیتا ہے، غفلت، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، جادو، میجک، جادو کے ذریعے انسان جنات کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کسی انسان کو تکلیف جائے۔ سائنس اور مذہب، بہت سی کتابیں جنہیں ہم سایہ سمجھتے ہیں، وہ میڈیکل سائنس میں سلیپ پیرالائسس بھی ہو سکتی ہیں۔ اسلام ہمیں ہمیشہ تحقیق اور علم کی دعوت دیتا ہے۔ جنات سے حفاظت کا طریقہ، اگر آپ کو خوف محسوس ہو تو اسلام میں ہمیں مکمل سیکیورٹی پروٹوکول دیتا ہے۔ آیت الکرسی، اس کی تلاوت سے ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ چاروں کل روزانہ صبح شام ان کی تلاوت جادو اور حسد سے بچاتی ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطانی جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور لباس تبدیل کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا انسان اور جنات کے درمیان ایک پردہ بناتا ہے۔ حکمت اور سبق، جنات دنیا کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا احساس دلانا ہے۔ وہ بھی ایک مخلوق ہے جن کا اپنا امتحان ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، یعنی تمام مخلوق سے
مقصد۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے کوئی مخفی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوستو امید ہے آج یہ تفصیلی گفتگو آپ کے لیے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ہمیں کامنٹ میں بتائیں کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز محسوس کی ہے جس کی کوئی لاجیکل وجہ نہ ہو؟ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹ زون اردو کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا کامنٹ میں ضرور اظہار کریں۔ ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔